اور ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ضرور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب واقعی زمانہ بھر بھر کے کھائے گا، جب پوری دنیا میں، پاکستان میں، اس لاہور میں، انشاءاللہ ہمارے اپنے علاقے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سوئے گا، کوئی مزدور صرف اس وجہ سے پریشان حال گھر میں واپس نہیں آئے گا کہ آج پھر اس کی دیہڑی نہیں لگی تو آج پھر اس کے بیوی اور بچے رات کو بھوکے میں سوئیں گے۔ ہم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں انشاءاللہ محنت سے، صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، محنت سے ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا پورا اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور کامیاب کریں گے، اور کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہاں لے جا عزت سے لے جا، اور جہاں سے ہمیں لوٹا ہمیں کامیاب لوٹا۔ جی، جو اللہ کے ولی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ حیات ہے؟ ہاں جی بالکل حیات ہے، ہماری اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، تو کیا کام انہوں نے؟ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی دوستیاں نبھانی ہیں، دنیا داری کو راضی کرنا ہے تو اپنی دوستیاں محلے داری نبھا لو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ سختی کرو، خیال رکھو اس بات کا کہ کوئی گرد کسی مستحق کا حصہ لے کر نہ اڑ جائے، کیونکہ کوئی لنگر نہیں چلا رہے ہیں ہم۔ تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ دیکھیے اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر ہم نے بورڈ پر ایک خاص طور پہ بڑا سا لکھر لگایا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ کامل مسکین ہے، لنگر نہیں، یہ صرف ان لوگوں کا حق ہے جو مستحق ہیں، کہ کوئی صاحب حیثیت شخصیت ہے وہ کھانے میں شامل نہ ہو۔ تو آپ نہیں سمجھتے پھر کہ یہ حکومتی ذمہ داری ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، دیکھیے آپ ہر کام حکومت پر نہیں ڈال سکتے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ہر انسان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے محلے میں ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کوئی شخص آپ میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے جبکہ اس کے اپنے جو پڑوسی ہیں وہ بھوکا بیٹھا ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھر کے ساتھ والے 40 گھر تمہارے پڑوس میں آتے ہیں۔ تو یہ حکومتی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انسان کا آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے، اور ویسے بھی جس انسان پر جس قوم پر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوں اسے یوں بھاگنے کی اجازت نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب پوری قوم کی نظر اس پر ہو۔ تو کتنے عرصے سے آپ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو کچھ عرصہ پہلے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہم سے پہلے ماشاءاللہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سلسلہ بہت عرصہ پہلے سے شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ ابھی شروع کیا نہیں ہے، لیکن وہ یہ سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے دماغوں میں جو کنفیوژن ہے، جو گھبراہٹ ان کے دماغوں میں ہے کہ لوگ کیسے آئیں گے یا کیا معاملہ کریں گے، ہم اگر سلسلہ تھوڑا شروع کرتے ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے، اور اگر وہ لنگر کا سلسلہ شروع کر دیا لوگ زیادہ آ گئے تو کہیں ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں بھی آئی تھی، ہم سے پہلے ہمارے جن دوستوں نے شروع کیا تھا ان کے ذہن میں بھی آئی تھی، اور یہ نیچرل ہے، قدرتی ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک جس نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے جو رزق کھلانا ہے، جو آپ نے وہ اللہ کی مخلوق کو کھلانا ہے، تو پھر پیسے بھی اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیں گے۔ آپ اپنا ارادہ کریں، آپ انشاءاللہ شروع کریں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو کمی نہیں آئے گی، آپ کو برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ یہ سلسلہ نہیں شروع کر پاتے تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ جہاں آپ لوگ اپنے گھر میں کوئی 5-7 روٹیاں پکاتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے گھر میں 5-6 افراد کا سالن پکاتے ہیں، وہاں پر آپ 2 روٹیاں زیادہ پکا لیں، 1 چھنی سالن زیادہ پکا لیں، تو آپ کے گھر کے پاس میں سے جب کوئی کوڑا اٹھانے والا، کوئی غبارے والا یا کسی موچی کو جا کے وہاں پر دے آئے، تو یہ سلسلہ، یا آپ جو اپنے جو گھر میں آپ کے ملازمین ہیں یا آپ ان کا ایک مستقل سلسلہ شروع کر دیں کہ جو بھی گھر میں آپ کے ملازم کام کرنے آتا ہے آپ اسے صبح کا ناشتہ وہ آپ کی طرف سے کیا کرے گا یا دوپہر کا کھانا وہ آپ کی طرف سے کھایا کرے گا۔ اگر آپ ایک فرد سے بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بس آپ شروع کرنے والے بنے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت کس طرح سے آتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کہاں کہاں سے دعائیں آپ کو لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اب ہمارے اپنے گھر کے حالات یہ ہیں، ہمارے دوست ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے اور ہم ان کی بات سن کر آگے گزر جاتے تھے۔ ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ جب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے گھروں میں برکت اس طرح سے آنے لگی ہے کہ جہاں گھر میں مہینے میں 1 روپیہ خرچ آتا تھا اب 25 پیسے اس کا خرچ آنے لگا، برکت بڑھنے لگی ہے۔ اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، ہمارے اپنے گھر میں یہ برکت ہم نے محسوس کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ اس سلسلے کو شروع کریں، آپ خود اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اپنی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا اضافی فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جو پہلے ہم اسراف کیا کرتے تھے، جو ہم دنیا میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں نجات دی ہے کہ جو پہلے ہم اسراف کر دیا کرتے تھے وہی مال اب ہم اللہ کو جمع کروانا شروع ہو گئے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کھلانا شروع ہو گئے۔ اور ظاہری طور پر لگتا ہے کہ جیسے ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے
خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں نعوذ باللہ لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو صدقات اور خیرات نہیں کرتے ہیں. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرو گے، آپ اس طرح سے غفلت برتو گے، سختی ظلم کرو گے، غرور کرو گے، یہ کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ پر مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں. پھر جو مال آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، پھر وہی مال کسی بیماری میں لگ جاتا ہے، کسی عدالت میں، کسی کچہری میں، کسی تھانے میں لگ جاتا ہے، یہ ویسے ضائع ہو جاتا ہے، یہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یہ کچھ اور معاملہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ معاملات سب دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں. ہم بھی عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں علاقوں میں. ہمارے گھروں میں بھی کبھی بیماری، کبھی یہ کبھی وہ، تو پیسے وہاں خرچ ہو جاتے تھے. لیکن جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم پورے کانفیڈنس سے، پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اس کے بعد سے اللہ کے فضل سے ہمارا مال نہیں ضائع ہوا، ہمارا رزق ضائع نہیں ہوتا. ہم لوگ مطلب دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں چھوٹا ہوتا. اب اللہ کے فضل سے ہم دیتے ہیں، ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، وہ مال کم نہیں ہوتا، مال میں برکت آنا شروع ہو گئی ہے کہ جہاں ہمارے پیسے، جہاں پر 1000 روپے لگتا تھا، وہاں پر اللہ کے فضل سے 500 روپے یا 400 روپے لگتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہمارے کام رکتے نہیں ہیں. تو یہ ایک اس کا روحانی پہلو ہے. جو بھی انسان کرنا چاہے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. ہماری زندگی ڈسپلن ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے باقی دین بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا. دنیا تو بہتر ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور وہی بات جو ہم نے آپ سے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت آپ کی وجہ سے روکی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں اور ارد گرد کے علاقوں سے. جو لوگ، جو مستحق طبقہ، صاحب حیثیت، جو کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، پیٹ بھر کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ وہیں نماز بھی ادا کر کے جاتے ہیں اور کچھ دیر وہ مسجد میں بھی رہتے ہیں. اس طریقے سے ایک تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جب ہم نے گھر سے نکال کر تعمیل مسکین کا سلسلہ مسجد میں اللہ کے گھر میں لے کر آئے ہیں، تو ایک تو لوگ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو اشرافیہ، جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ہمارے محلے کے، وہ ان کا غریب لوگوں کے ان سے تعلق مضبوط ہونا شروع ہو گیا، وہ ان کے حالات سے واقف ہونا شروع ہو گئے. تیسرا یہ کہ جو لوگ ہیں جو اللہ کا ان سے تعلق ٹوٹ چکا تھا، وہ مسجد کی برکت سے وہ ماشاءاللہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اللہ سے ان کا تعلق دوبارہ جڑنا شروع ہو گیا ہے. یہ خاص طور پر، اور اس کے علاوہ اس کی بہت ساری برکات ہیں ماشاءاللہ. ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے، ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے ماشاءاللہ. بہت ساری ایسی برکات ہیں کہ جو زبان سے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن جب آپ اللہ خیر کریں انشاءاللہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں اس چیز کو شروع کریں گے تو اس چیز کو پھیلانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آزان دینے والا ہونا چاہیے، آزان اللہ تعالیٰ خود ہی پھیلا دیتے ہیں. سچ میں پھیلنے کی طاقت ہے، سچ کو پھیلانے والے چاہیے. ہم نے اپنے علاقے میں جب یہ کام شروع کیا تو ہم اکیلے تھے، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات تھی، لیکن ماشاءاللہ چند دنوں میں لوگ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. اور اب ماشاءاللہ حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے علاقے سے نکل کر اپنے ہمسائے علاقوں میں جانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی پلاننگ بھی ہم نے مکمل کر لی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے علاقے سے باہر نکل کر اپنے ہمسائے علاقوں میں بھی انشاءاللہ اس چیز کو، سلسلے کو جاری کریں گے. اچھا، تو آخر میں کوئی پیغام جو دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہیں؟ جی ہاں، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس قابل تو نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پیغام دے سکیں، لیکن بہرحال کچھ باتیں انسان کے تجربے کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اس کام میں پریکٹیکلی طور پر کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت آپ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا رزق آپ کی وجہ سے ان تک پہنچ نہیں پا رہا. تو خدا را اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں بہتر ہے یہ سلسلے کو شروع کریں، اس تعمیل مسکین کے سلسلے کو شروع کریں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم میٹرک میں پڑھا کرتے تھے تو ایک سمری ہمیں پڑھائی گئی تھی انگلش میں، ابو بن ادم. تو وہ ایک رات اپنے کمرے میں روشنی دیکھتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک فرشتہ کچھ لوگوں کے نام لکھ رہا ہوتا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کن کے نام لکھ رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں. ابو بن ادم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو اس میں کہیں میرا نام بھی ہے. تو فرشتہ لسٹ چیک کر کہتا ہے کہ نہیں جی اس میں آپ کا نام نہیں ہے. تو ابو بن ادم ان سے کہتے تھے اچھا پھر ایسا کرو کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. اگلے دن وہی فرشتہ ان کے کمرے میں رات کو دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس لسٹ میں میرا نام کہیں ہے؟ تو وہ فرشتہ لسٹ چیک کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سب سے اوپر آپ ہی کا نام ہے. یہ وہ لسٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہم پاکستانی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم ہندو ہیں، تیسرے نمبر پہ ہم پھر ہندوستانی ہیں.
یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم سکھ ہیں، اس کے بعد ہم ہندوستانی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم عیسائی ہیں، اس کے بعد ہم امریکیاں، یورپی ہیں، کچھ اور ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں۔ اور اگر انسان میں انسانیت نہ ہو، اس کے دل میں انسانیت کے لیے دکھ اور درد کا احساس نہ ہو، تو پھر ہمارا ہونا یا نہ ہونا کسی کام کا نہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ اپنائیے، نرمی والا معاملہ اپنائیے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو معاملہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، جو معاملہ آپ اپنے بھگوان کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، جو معاملہ آپ اپنے ایشور کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، جو معاملہ آپ اپنے گاڈ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، آپ کا اللہ وہی معاملہ، آپ کا گاڈ، آپ کا ایشور، آپ کا خدا وہی معاملہ پھر آپ کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ احسان کے ساتھ، احسان والا معاملہ اسی کے ساتھ کرے گا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، جو گاڈ، جو ایشور کی مخلوق کے ساتھ، جو بھگوان کی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا۔ اور آخر میں ہم آپ کو وہی شعر سنانا چاہیں گے جو بابا فرید الدین کا ہے کہ پنج ارکان اسلام دے 6واں ٹک، جے ٹک نہ لبے فریدا تے پہلے 5 بھی جاندے نے مک۔ آپ چاہے مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کے مذہب کے جو لوگ ہیں جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، اگر آپ کے لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہیں، وہ مفلس ہیں، وہ بھوکے ہیں، تو وہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے انہیں آنا چاہیے۔ اور آخری بات جو ہم کریں گے وہی بات جو اشفاق احمد صاحب کیا کرتے تھے جب وہ کسی کو دعا دیتے تھے، تو ان کا ایک اپنا خاص انداز تھا کہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، ماشاءاللہ ہم بچے یہ کام کر رہے ہیں، نوجوان بچے، جو نوجوان نسل ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں بہت ساری اللہ نے آسانیاں دی ہیں، لیکن ان میں آسانیاں بانٹنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی خدا را تھوڑا سا اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، کیونکہ یہ زندگی چند روز کا معاملہ ہے۔ اگر آپ آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا جیسا معاملہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ معاملہ آپ کے ساتھ کرے، آپ ویسا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آج اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نرمی والا معاملہ کریں اور اللہ آپ کے ساتھ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کی باری آئے اور پلسرات کی باری آئے تو اللہ آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کرے۔ آپ لوگوں کی غلطیوں سے ان کی درگزر فرمائیں، اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو، اللہ آپ کی غلطیوں کو طرح سے درگزر فرمائے گا، اللہ کی حفظ و ایمان میں رہیں۔ السلام علیکم۔